تکبر بنیادی طور پہ یہ ماننا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں، ذہین ہیں یا زیادہ اہم ہیں۔ تکبر ایک ناقابل یقین حد تک ناخوشگوار خصلت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وقتاً تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنے عقائد یا خیالات کو دوسروں سے زیادہ اہمیت دینا، کسی کو یہ بتا کر اپنی قابلیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں، دوسروں کو نیچے رکھ کر خود کو بہتر محسوس کرنے کی کوشش کرنا۔ مغرور شخص شیخی مارتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں بریگنگ کرنا۔ حد سے زیادہ شیخی مارنا بزدل انسان کی سب سے واضح نشانیوں میں سے ایک ہے، چاہے یہ مادی دولت، حیثیت یا کچھ کامیابیاں ہوں۔ تکبر کرنے والا آدمی بدتمیز ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ اہم ہیں، انہیں صحیح ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی رائے اور عقائد کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں، یہ کمزور انا کی علامت ہے۔ تکبر کرنے والا آدمی اس کو تعریف کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں۔ بہت سے متکبر لوگ اس بات کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ اکثر لائم لائٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان پر ہونے والی تمام نگاہوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ متکبر لوگ ہر چیز کو مقابلے کے طور پہ دیکھتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں they see everything as a competition۔ ساری زندگی ان کے لیے ایک مقابلہ ہے اور اس لیے وہ تعاون کرنے کے بجائے جیتنا چاہتے ہیں۔ غرور کرنے والے شخص کے لیے تنقید بننا ان کے انا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اصل میں وہ غیر محفوظ ہیں، وہ اپنے دفاع یا کسی بھی خطرے سے خود کو بچانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر کو دیکھنا یا ان لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں کے ارد گرد مرکوز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ سورہ نحل میں لکھا ہے، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ غافر میں، اور متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تکبر اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ جو خود کو بہترین سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو کہ وہ بہترین ہے۔ غرور اور تکبر کے خلاف بے شمار قرآنی آیتیں ہیں۔ جب بندہ علم سیکھنے لگتا ہے تو اس کو دوسرے آدمی جاہل لگنے لگتے ہیں۔ ان کو آتا کچھ نہیں، انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں۔ جس نے کہا وہ عالم ہے وہ اصل میں وہ جاہل ہے۔ جس نے علم نہیں پڑھا اسے اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ سے جنگ کی، کیونکہ ایسا شخص اس حقیقت سے پوری طرح آگاہی کھو دیتا ہے کہ وہ ایک حقیر مخلوق ہے، اور جس کا وجود اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں جیسا سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ بھی آپ جیسے ہیں۔ وہ آپ جیسے ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ تقویٰ ہے۔ اور اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کرو۔ بے شک تمام آوازوں میں سب سے سخت آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان۔ متکبر لوگوں کا رویہ کبھی مخلص اور حقیقی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ تکبر لوگوں کو دماغی بیماری اور غلط رویے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ فخر اور فریب کی حالت میں رہتے ہیں وہ ایک تاریک اندرونی دنیا میں رہتے ہیں۔ تنقید کا نشانہ بننا ایک متکبر شخص کو بے حد ناپسند ہے۔ جب تنقید کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے پٹھے تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا اظہار کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وقار کو نقصان پہنچانے کی فکر سے پریشان ہیں۔ وہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ان پہ تنقید کی جائے تو وہ دوسروں کی طرف سے ان کی تہذیب یا تذلیل کریں گے۔ سب سے پہلے جس نے اللہ اور اس کی مخلوق پر تکبر کیا وہ ملعون ابلیس تھا۔ جب اللہ نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے
اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر ابلیس کی خصوصیت ہے، لہٰذا جو تکبر کرنا چاہتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطانوں کی صفت پیدا کر رہا ہے۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی۔ غرور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ ایک موٹا پردہ ہے جو انسان کی خامیوں کو اس کی نظر سے چھپاتا ہے۔